عزیزان محترم بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسانیت کو اپنے نفع اور نقصان کے حوالے سے اپنے احکامات اور دین کے اصول بتا دیے ہیں کہ کن احکامات پر عمل کر کے انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور کون سے راستے ہیں جن پر چل کر انسان ناکام ہو جائے گا۔ دونوں راستے اسلام نے متعین کر کے بتایا اور اتنا اختیار انسان کو دے دیا ہے کہ وہ اپنے لیے اچھے اور برے راستے کا خود سوچ کا تعین کر سکے، تاکہ وہ آدمی اتنا مجبور محض ہو کر کام کرے گا اور دنیا کی زندگی گزارے گا، کل اللہ کے سامنے یہ بہانہ بنائے گا کہ میں تو مجبور تھا، میں تو بات کر نہیں سکتا تھا، میرے اندر اختیار نہیں تھا اپنی مرضی کرنے کا، راستے کو چننے کا۔ تو اسلام نے انہیں پہلے بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں دنیا کے دو راستوں میں سے ایک کا تعین کرنے کا اختیار ہے، تو اس میں سے جس راستے کو بھی چن لو۔ کامیابی کا راستہ چنو گے تو اس کے فائدے کون سے ہیں، ناکامی کا راستہ چنو گے تو اس کے نقصانات کون سے ہیں۔ دونوں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ذریعے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احکامات کے ذریعے سے انسانوں کو بتایا۔ یہ انسان کی غلطی ہے کہ وہ کبھی کبھی اپنی سوچ اور اپنی عقل کے بڑے بجانے کو ہو جاتا ہے اور وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں جو سوچوں گا اور اپنے لیے جسے فائدہ سمجھوں گا وہ چیز صحیح ہوگی، وہ واقعی میرے لیے فائدہ مند ہوگی۔ خالق نے جس نے اس کائنات کو وجود میں لایا ہے، جو اس پوری کائنات کو بنانے والا ہے، اس نے انسان کو بتا دیا ہے کہ کون سی چیز میں فائدے کی اور کون سی نقصان کی ہے۔ جو چیز نقصان کی ہے وہ فائدہ نہیں دے گی، جو فائدے کی ہے وہ نقصان نہیں دے گی۔ لیکن یہ انسان اپنی عقل کے گزر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ چیز نقصان کی ہے لیکن میں اس میں سے نفع نکال کے چھوڑوں گا، میں اپنی سوچ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق اور اپنی صلاحیت کے مطابق میں اس نقصان والی چیز میں سے فائدہ نکالوں گا اور فائدے والی چیز کو وہ اپنے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے، صرف اپنی عقل کا بڑا ہوا۔ جیسے کوئی شخص دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی گناہوں کو سامنے رکھ کر اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ جو چیز جو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائی جاتی ہے وہ اسی قسم کا فائدہ پہنچا سکتی ہے، اس سے دوسرا فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور جو چیز نقصان کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے فائدہ نہیں رکھا ہوتا تو نقصان ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، بہت واضح آیت ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے صرف حق کا راستہ نہیں دکھایا کہ یہ راستہ حق ہے، یہ باطل کا راستہ آگے تمہاری مرضی، اس حق کے راستے کا انجام بھی بتایا کہ یہ راستہ پہنچتا کہاں ہے، اس پر چلنا ہے تو اس کے لیے تمہیں روشنی کی ضرورت ہوگی۔ اللہ نے انسان کو وہ روشنی بھی دی، آنکھوں سے دیکھتا ہے، عقل سے سوچتا ہے، کان سے سنتا ہے، ہوا سے ہمسا اس کے پاس موجود ہے، محسوس کرتا ہے یہ چیز واقعی میں ہے اس فائدے کی، یہ اللہ رب العزت نے اس کو صلاحیت دی، اور جو غلط
لیکن یہ انسان اپنے سوچ کے مطابق برائی کے راستے کو اپنے لیے فائدے کا راستہ سمجھتا ہے اور فائدے کے راستے کو اپنے لیے برائی کا راستہ سمجھتا ہے، نقصان کا راستہ سمجھتا ہے۔ جس نے چاند سورج ستارے بنائے ہیں، جس نے زمین کو پانی پر بچھایا ہے، جس نے آسمانوں کو بغیر سکونوں کے کھڑا کیا ہے، جو اتنی بڑی بڑی مخلوقات پر حکومت رکھتا ہے، جو اللہ کے حکم کے حکم کی منتظر ہے، یہ بڑی سے بڑی مخلوقیں اللہ کے ارادے اور اللہ کے حکم اور اللہ کے اشارے کی منتظر ہے، وہ اللہ اتنا بڑا رب اللہ اور کیا صفت رکھنے والا، وہ بتائے گا کہ نقصان کیا ہے، تو ہمیں پھر بھی شک ہوگا، وہ ہمیں نقصان کو بتائے پھر تو ہمیں پتہ ہوں گے پتہ نہیں اس میں ہے یا نہیں۔ انسانوں نے اپنے لیے خود راستے بنائے ہوئے ہیں، یہ برائی کے راستے پہ چلتے ہیں اور یہ سوچ کر چلتے ہیں یہ بڑا خوبصورت راستہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے انسان کے لیے برائیوں کے رستوں کو، برے اعمال کو مزین کر کے بنایا ہوا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے، اس میں بہت بناؤ سنگار کیا ہوا ہے، اس میں بہت چراغاں کیا ہوا ہے، اور خوبصورت طریقے سے بنا کر اس کو دکھایا ہوا ہے، یہ اعمال میرے لیے اچھے ہیں حالانکہ وہ برے ہیں، لیکن لگا ہوا ہے۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ انسان کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ چیز اس کے لیے نقصان کی چیز ہوتی ہے، وہ بری چیز ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بعض دفعہ انسان نقصان کی چیز کو فائدے کی چیز سمجھتا ہے اور فائدے کی چیز کو نقصان کی چیز سمجھتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا ہے، کتب علیکم القتال وهو كره لكم، کہ تم پر جہاد کو فرض کیا گیا ہے لیکن وہ تمہیں بہت ناپسند ہوگا۔ اب جہاد کا حکم تو ہے لیکن ساتھ بتا دیے کہ پسند راستہ نہیں، اچھا راستہ یعنی آپ کو اچھا لگنے والا نہیں ہے، اچھا آپ کو اچھا لگنے والا نہیں، آپ کو برا لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اس لیے غلط راستہ آپ کو لگے گا، اس لیے آپ کو ناپسند ہوگا، اس میں آپ کا مال جائے گا، اس میں آپ کی جان جائے گی، اس میں آپ کے جو ہے وہ اعضاء جائیں گے، اس میں آپ کا جسم زخمی ہوگا، اس میں آپ کا ظاہر طور پر نقصان کر جائے گا، ملک چھن جائے گا، آبادی چھن جائے گی، جان چلی جائے گی، مال جائے ہوگا، سب کچھ آپ کو نظر آئے گا۔ وہ تمہارے لیے ناپسند ہوگا۔ اب اگر آدمی دین کے اندر ہونا آپ کو دیکھنے لگ جائے کہ جو مجھے اچھے لگے میں وہ کروں گا تو پھر تو یہ اچھا لگے گا ہی نہیں اس کو، لیکن قرآن کہتے ہیں یہ واضح کرنا ہے۔ اور آگے تو پولیس نے خود آگے بیان کر دیا کہ آسان ہے کچھ چیزوں کو وہ شر اللہ کو بات تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو مجھے اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ شر اللہ کو ہمارے لیے بہت بری ہوتی ہے۔ آسان پکڑا مشکل ہوا اور بات تو ایسا ہوتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری ہدایت کی ہوتی ہے۔ ہم شریعت کو اپنی پسند ناپسند پر نہ بولے کہ ہمیں اچھا لگے گا تو ہم کریں گے، ہمیں برا لگے گا تو ہم نہیں کریں گے۔ قرآن کہتا ہے بہت سی اچھی لگنے والی چیزیں وہ انسان کے لیے بری ہیں اور بہت سی بری لگنے والی چیزیں انسان کے لیے اچھی ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں کیا بتایا ہے، جس نے اس چیز کو بنایا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، بنانے والا اس کو اچھا کہہ رہا ہے، ہمیں لاکھ بری لگے وہ ہمارے لیے اچھی ہے، بنانے والا اس کو برا کیا ہے اور ہمیں لاکھ اچھی لگے وہ ہمارے لیے بری ہے، وہ ہمارے لیے اچھی ہو نہیں سکتی، اس میں اچھائی کی صلاحیت موجود نہیں۔ لیکن ہم ہیں ظاہر کو دیکھنے والے، ہم ہر چمکدار کو سونا سمجھتے ہیں، ہم ہر سفید کو خوبصورت سمجھتے ہیں، ہم چمکنے والی چیز کو
کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، یہ ہماری عبادت کرنے کی ہمیں ظاہر سے نظر آتا ہے. ہمیں کوئی کہے کہ ہاتھ سے پکڑ کر مسجد کی طرف لانے کے لیے کوئی کہے کہ آج مسجد میں تو ہمارے دل میں پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ملے گا، ہمیں کیا ملے گا. بھائی نماز پڑھ کے جاؤ گے تو آپ کے بینک بیلنس نہیں بڑھے گا، ملے گا تو آپ کو کچھ نہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کو کچھ ملے. لیکن انسان کا یہ دماغ بنا ہوا ہے کیونکہ اس نے اپنے دماغ کی تعمیر کی ہوئی ہے نظر آنے والی خوبصورتی پر، نظر آنے والی اچھائی پر. وہ کہتے ہیں کیا ملے گا. کوئی اس کو بتائے کہ تجھے کچھ ملے نہ ملے کہ اللہ پورے سروس کے بدلے میں آخرت میں بڑا اچھا تیرے لیے انجام رکھا ہوگا جو تیرے لیے ہوگا بھی نہیں کیا. لیکن نہیں، وہ ظاہر کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ ظاہر مجھے اس کی بھلائی کیوں نظر نہیں آ رہی. بس یہ اس کی سوچ بدل. ہمیں پہلے تصویر نکالنا. اب قرآن مجید نے ہمیں تجارت کا طریقہ بتایا ہے، احادیث مبارکہ نے ہمیں باہر کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. کیسے زندگی گزارنی ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے بتایا ہوا. دکانداری کیسے کرنی ہے، بہت بڑا کاروبار کیسے سنبھالنا ہے، چھوٹا کاروبار کیسے، ایک ٹھیلا کیسے لگانا ہے. شریعت نے ہمارا ہر معاملے میں ہمیں رہنمائی کر کے بتا دیا. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں، جہاں زیادہ نظر آیا ہم کام کرتے ہیں. یہ چیز زیادہ ہے، یہاں کم ہے تو یہ نقصان ہے. جب سے ہماری سوچیں کی ہو رہی ہے نا، تب سے دنیا ہم سے ایسے دور ہوتی جا رہی ہے اور ہم کی پریشانی میں مبتلا ہے. اب قرآن کہتے ہیں جب ہم اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے سود کو اللہ نے بتایا، سود کو اللہ نکالنا ہے. یہ مثال ہے ہمارے سامنے. کوئی صدقہ اور جو انسان سب کا خلاف کرتا ہے اللہ اس کو کھاتے ہیں. اب اگر ایک آدمی ظاہر کو دیکھے تو ظاہر کیا کہتا ہے، ظاہر ضرورت کہتا ہے. وہ کہتا ہے سود کیسے کرتا ہے بھائی، سود تو زیادہ ہو رہا ہے. ایک آدمی کو 100 روپے دیے اور اس کو کہا کہ تجھے یہ قرضہ دے رہا ہوں تو مجھے 150 دینا، تو یہ تو بڑھ رہا ہے، 100 سے 150 ہو گیا. لاکھ روپے دیا، 1,10,000 دینا، وہ تو بڑھ رہا ہے، کم تو نہیں ہوا. صدقہ جیب سے، آپ کی جیب میں 1000 روپے ہیں، آپ نے اس میں صرف 500 روپے صدقے دیے تو آپ کی جیب میں 500 بچ گئے. کم ہو رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے نہیں، سود بڑھ رہا ہے، صدقہ بڑھ رہا ہے. ہمارا ظاہر نہیں کہتا ہے سود بڑھ رہا ہے، صدقہ گھٹ رہا ہے. تو ہم ظاہر کے چل رہے ہیں، ہم نے اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑا. ہم کہتے ہیں نہیں یہ ہمیں بڑھتی کی چیز ہے، یہ ہم نے اس پر چل رہے ہیں. جو چیز جو ہمارے رب نے بتا دی کہ اللہ نے اس میں بڑھوتری رکھی نہیں ہے، یہ نہیں بڑھے گا. اور صدقے میں اللہ نے کمی نہیں رکھی، یہ بڑھے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. ایک نیکی کرو گے 10 ثواب، ایک دن آپ بدلہ ملے گا. ایک نماز پڑھو گے 10 نمازوں کا ثواب، ایک سبحان اللہ کا 10 سبحان اللہ کا ثواب. اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کیا 10 روپے کا ثواب، وہ بڑھ رہا ہے. لیکن سود زیادہ آ رہا ہے، جتنا تیزی سے آ رہا ہے اور جتنا کثیر تعداد میں آ رہا ہے اس کا لگنے کا اتنا تیزی سے آ رہا ہے. رستہ میں چلنے کو اتنا تیزی سے لگ رہا ہے اس انسان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم غریب ہیں، ہمارا ملک معاشی پریشانیوں سے دوچار ہے، ہم بحران کا شکار ہیں، ہمارا کھانا نہیں پورا ہوتا، ہم بہت غریب ہو گئے. غریب بول کے یہ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے. اب اس کو دل کیسے کرنا ہے؟ وہ اس کے طریقہ یہ کہ سودی کاروبار کو دولت زیادہ آئے گی، پیسہ زیادہ آئے گا، کچھ کمی ہو جائے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جب میرا رب کہہ رہا ہو کہ میں سود کو مٹا رہا ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت اٹھا ہے اور وہ کیا ہم سود کے ذریعے ترقی پائیں گے. ہم سود سے وقت کو بلند کر لے جائیں گے. آج میں اور آپ کو ساری دنیا کے عالم میں کفر کے غلام ہے. اس غلامی کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہم نے 100 روپے کا ذریعہ تھا، آج وہ اپنے اولاد کو جب اس وقت مسلم ہے سود کی وجہ سے. اس سود کی ذلت میں ہمیں غلامی کے اندر ایسا پھنسا دیا ہے کہ اب ہم ہمارا چاہے بھی تو نہیں کر سکتے. ہمیں یا تو چھوٹ چھوٹ کے پھرنا پڑتا ہے یا ان کی باتیں کرنی. وہ کہتے ہیں
ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے ہمارے پاس نہیں، تو ٹھیک ہے پھر ہمیں تم اپنے ملک کے اندر یہ قانون تبدیل کرو، ہمارے قانون بناؤ۔ اب بتاؤ آپ کے کیا کرنا ہے؟ پیسہ اپنی جگہ موجود ہے، وہ کم نہیں ہو رہا، آپ نہیں ہو رہا، آپ کی ملک کا قانون تبدیل ہو رہا ہے۔ کبھی آ رہا ہے کون سا قانون؟ یہ جناب یہ فلانے کا قانون آ گیا، یہ فلانا قانون آ گیا، اس ملک میں 10 آدمی رہتے ہیں، ان 10 آدمیوں کے لیے قانون بن رہا ہے، 22 کروڑ عوام کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر 10 آدمیوں کے لیے قانون نہ لگا رہا ہے، باہر سے آ رہا ہے فلانا قانون پاس کرو، بھلے اس کا اس قانون کا اسلام سے واضح کرتا ہو، بھلے وہ قانون اسلام سے مقابلے میں رکھتا ہو، ہم اس قانون کو رد کر نہیں سکتے۔ اور اگر زیادہ کوئی ہم پہ بہت شدید بندہ آ جائے نا اوپر ہمارے اوپر مسلم ہو بھی جائے تو وہ بیچارہ دوغلی پالیسی سے رہتا ہے، ہاں کر رہا ہوں، ہاں کر رہا ہوں، ہم کو کہتے ہیں ہاں کر رہا ہوں، یہ کہتے ہیں بیچارے مجھے نہیں گزارنی پڑتی ہے، وہ سامنے کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا بھائی ہم اپنے اسلام کے پابند ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم کیسے تمہارا قانون مانے؟ اپنے پاس رکھو اپنے قانون۔ ہمارے ملک میں دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے، آپ چلے جاؤ برطانیہ کے اندر اور جات جتنے گزرے ہیں کسی ایک جات کی شان میں آپ کو ہند بھی دیکھ لو، آپ چلے جاؤ کسی ملک کا جھنڈا اٹھا کے زمین میں پھینک کے دکھا دو، اور وہاں نہیں یہاں اٹھا کے دکھا دو کسی بڑے ملک کا جھنڈا، امریکہ کا جھنڈا یہاں سے زمین میں پھینک دو، ویڈیو بنا کے ڈال دو، دیکھو آپ تو ہند مقدمہ یہاں نہیں چلے گا، وہاں چلے گا، وہاں کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ آفیہ صدیقی کو کیا سزا ہوئی تھی؟ کس بنیاد پر سزا ہوئی؟ وہ پاکستان میں رہتی تھی، یہاں کی نیشنلٹی ہے، بھارت سے نکل گئی تھی، لیکن وہاں کے جرم کی بنیاد پر اس کو یہاں سے انداز نہیں لے جایا گیا۔ آپ کے مجرمین باہر بیٹھے ہوئے یہاں پہ کم کرو ایک کو اٹھا کے لیا، ہم بھی بولے تھے کہ آپ آزاد ملک میں آپ کو چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ سود کے اندر ایسا پھنسے ہوئے ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کسی کافر قوم میں آ گیا سیدھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ، آپ جتنا اپنے آپ کو ایکسپریٹ کی طاقت نہیں، آپ کو اس کو کروڑ طاقت بن جاؤ، جب تک آپ کے اندر سے یہ کمزوری نہیں جائے گی اس وقت تک آپ کے اندر قوت نہیں آ سکتا۔ ہمارے ایک دوست کا بہت پہلوان تھا، بہت پہلوان تھا، مقابلے کرتا تھا، کچھ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن کسی دوست نے اس کی پسلیوں پہ ہاتھ لگا دیا تو اس کو وہ خود اچھل کے ایسے ہو گیا، اس کو بڑا خدا کا واسطہ یہ میری کمزوری کسی کو نہیں بتانا، کیونکہ میں پہلوان کے مقابلے میں گیا، اس نے میری ایسے پسلیوں پہ ہاتھ رکھنے بس میں گر گیا، بہت طاقتور ہوں، یہ کمزوری میرے اندر ہے جو مجھے بڑے بڑے میدان میں شکست دیتی ہے۔ ہم ایک بھی طاقت ہونے کے باوجود بھی ہمارے اندر یہ کمزوریاں موجود ہیں کہ ہم ساری دنیا کے غلام ہیں، اسی لیے ہم لوگوں کو کبھی ترقی نہیں کر سکتے، میدان نہیں جیت سکتے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا آپ کے ملک میں رہنے والا ہے، شخص نبی کی توہین کرتے ہیں، وہ چپ چاپ سے آپ کے ملک کے بڑوں کے ذریعے سے جو ہے خصوصی جہازوں میں قیامت میں باہر جا کے تحفے میں دے دیے جاتے ہیں، یہ ہمارے ملک میں گستاخ ہے، یہ تحفہ آپ کے پاس رکھا۔ فرانس کی نیشنلٹی مل جاتی ہے، کینیڈا کی نیشنلٹی مل جاتی ہے، یہ سلمان تاثیر جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پوری کتاب لکھی تھی، یہ آج امریکہ کے اندر اسکالر بنا ہوا ہے، جس پر ملنے کا معاملہ ہوا ہے، یہ کس جرم میں گیا یہاں سے؟ اس نے ہمارے یہ انڈیا کا رہنے والا تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر کتاب لکھی، یہاں سے امریکہ نے اس کو وہاں کی نیشنلٹی دے دی، آپ ماجر ہو گئے۔ لعنت ہو ایسی نیشنلٹیوں پر، اور لعنت ہو ایسی ترقیوں پر اور ایسی دولت پر جو انسان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی زبان کھول کر نصیب ہو، ایسی تو دنیا پر لعنت ہو۔ لیکن آپ کیا کر سکتے ہو؟ اس ملک کے اندر وہ آفیہ صدیقی پر کیس یہ تھا کہ امریکہ کا جو وزیر اعظم جا چکا تھا، اس کے دور حکومت میں اس نے ایسا کیا تھا کہ کسی مجاہد کے چندے کے ڈبے میں اس نے پیسے ڈالے تھے، وہ آپ کے ملک سے اٹھا کر اس کو لے گئے۔ آپ کے اندر یہ طاقت ہے کہ آپ کے ملک کا میرے پر بات کرتے ہو، آپ سے ایک بیان مجھے دے کر دکھا دو۔ ہمارا وزیر اعظم کا جاتا ہے تو جا کے وہ کہتے ہیں کسی کو میڈیا پوچھتا ہے کہ آپ آفیہ صدیقی کے بارے میں بات کریں گے؟ کہتے ہیں نہیں بات نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کرو گے؟ وہ کہتا ہے غلام ہے، ہم تو جھگڑے ہوئے، ہم نے کو بولا وہ ہمیں وہ کہا کیسا وہ، ہم کہیں گے نبی کی توہین کرنے والوں کی سپورٹ نہیں کرو، وہ کہے کیسا وہ، ہم کہیں گے ہمارے ملک میں ٹرانسلیٹر کے نام سے آپ
آپ نہیں مانو آپ کا مسلم ہو جائے گا. آپ کا ووٹ سے چنا ہوا بندہ بنا جاتا ہے, زبردستی وہ اس سے دبایا جاتا ہے, منظور کروایا جاتا ہے اس کے ذریعے سے, وہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہم سب کی بنیاد کیا ہے؟ یہ ایک برائی ہمارے اوپر پتہ نہیں کب سے انگریز نے ہمارے بارے میں سوچا ہوگا کہ ان کو ہم کیسے اپنا غلام بنائیں. یہ مسلمان ہیں, ذہنی غلام نہیں بنیں گے. یہ مسلمان ہیں, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی زندگی گزارتے ہیں, یہ کسی اور کا غلام بننا. دنیا کی سب سے بڑی آزادی ہے کہ نبی کا غلام بن جاؤ. یہ نبی کے غلام ہے, ان کو اگر کوئی اور غلام بنانا کسی کا تو سرکار طریقہ ہے. میں نے سوچا یہ طریقہ ہے, ان کو پیسے دو, ان کو اپنا محفوظ کرو, اور پیسہ سود کو سبب کرو کہ یہ مرتے مر جائیں گے, یہ سود کے لعنت سے کام نہیں کریں گے. اب اس ملک کے اندر یہ کوششیں چل رہی ہیں کہ اور زیادہ قرضے اٹھاؤ. اچھا ہم 100 روپے غلط 100 روپے کا ہوتا ہے, ہم رقم اٹھاتے ہیں, وہ جب لے لیتے ہیں 200 روپے کا ڈالا ہوتا ہے. آپ 1000 روپے لے کے آتے ہو, آپ کو 2000 میرا پڑ جاتا ہے. سود کے علاوہ بھی کیا طاقت ہے آپ کے پاس؟ یہ ساری لعنتیں اگر ہیں تو وہ سود کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو آپ اٹھا کے پڑھو, اس زمانوں کے اندر دولت نہیں ہوا کرتی تھی, پیسہ نہیں تھا. یہ جو آپ کے پاس پیسہ ہے, درہم اور دنانیر نہیں ہوا کرتے تھے. وہ لوگوں کے ساتھ سودا کرتے تھے تو گندم دے کر جو لیتے تھے, جو لے کر وہ کوئی اور چیز خریدتے تھے. وہ سونا خریدتے تھے چاول دے کر, وہ گندم دیتے تھے کوئی دوسری چیز, ان کے ذریعے سودا یہ ہوتا. ایک چیز آپ کے گھر میں ضرورت سے زائد پڑی ہوئی ہے کہ آپ بازار میں اس آدمی کو دے دو جس آدمی کو اس کی ضرورت ہے, اس سے وہ لے لو جس کی آپ کو ضرورت ہے. لیکن زندگی کیسی خوشحالی کی تھی ان لوگوں کی, کیسی خوشحالی کی زندگی تھی ان لوگوں کی. آپ صحابہ کی زندگی میں ہو نا, آپ کو مسجد نبی کے باہر کھڑا ہو کوئی شخص نہیں ملے گا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو. غربت میں گزرا ہے, ایک سرا بکرے کا کٹ کے آتا ہے اور ایک مسلمان کے گھر میں جاتا ہے جس کے گھر میں کھانے کچھ نہیں ہے. وہ کہتے میرا پڑوسی ذرا اور اس کا مستحق ہے, وہ پڑوسی کو دے دیتا ہے. وہ سیاہ اگلے سے گھر میں جاتا ہے, اس کے پاس یوں گھومتا ہے 7-8 گھر کو چکر لگا کر واپس اس کا پڑوسی اس کے گھر میں لے کے چلا جاتا ہے ساتھ والا. وہ سمجھتا ہے اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے. یہ ہمارے اندر یہ مزاج پیدا ہو جائے گا, پھر سب دنیا ختم ہو جائے گا. یہ ہو نہیں سکتا. ہمیں جھگڑ دیا گیا ہے, اس لعنت میں ہم اپنے رب کی بھی نافرمان بن گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی طور پر جن برائیوں کو گنوایا ہے ان میں سب سے بڑی برائی سود کو گنوایا ہے. معاشی برائیوں میں سب سے بڑی برائی سود ہے کہ کسی کو پیسہ دے کر اس کے مجبوری سے فائدہ اٹھانا, کسی غریب کو پیسہ دے کر اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا. ایسی حدیثیں ہیں کہ آپ کانوں پر ہاتھ لگائیں گے کہ ایسی سخت حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. لیکن یہ سود لینے دینے والے کو یہ سوچ نہیں آ رہی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں, مجھے ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. اس نے ان باتوں کو کتابوں میں درج کر دیا. کون بھی مسجد کے منبر پر معلوم وہی کاروبار میں میری مداخلت نہ کرو. مولوی صاحب اگر آپ کی باتیں ماننے لگ جائیں نا, ہم دکاندار, ہم ٹھیلے لگانے والے, تو مولوی صاحب آپ کا مطلب یہ کہ ہم بھوک سے مر جائیں, یہ ہماری لوجک ہے. مولوی صاحب آپ کی بات ماننے کا مطلب یہ کہ ہم بھوک سے مر جائیں. وہ سمجھتا ہے بہت سارا پیسہ ہوگا نا پھر میں چیز نہیں ملتا, تھوڑا سا برکت والا اگر مل جاتا. ایک آدمی کو اگر 5 روپے 10 روپے مل جاتے ہیں اور اس پر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش نہیں آتی, یہ 10 روپے اس کے لیے برکت والے. اور ایک آدمی کو 1 لاکھ روپے مل جاتا ہے لیکن فوراً کوئی مصیبت سے آ جائے اور اس میں 1 لاکھ روپے لگ جائے, اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے وہ 10 روپے اچھے کسی کام آ رہے تھے. اس لیے ان غلطیوں کا ازالہ ہم خود بھی مجرم ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا کہ جو لوگ سود عام ہو جائے گا, لیکن جو ان میں سود نہیں دے رہا ہوگا نا, اس کو بھی سود کا دھواں ضرور پہنچے گا. ہم تک دھواں پہنچے گا. آپ کی پیسوں سے جو ٹیکس دیا جاتا ہے وہ ٹیکس کہاں جاتا ہے؟ کہتے ہم بات کو چندہ دے رہے ہیں, وہ قرضے دے رہے ہیں, سود دے رہے ہیں. آپ تک اس کے گرد و غبار پہنچ رہا ہے, لیکن خود اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. اور پھر سب سے بنیادی بات, ہم اس ملک کے اندر پچھلے سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک کے اندر سے گئے تھی امریکہ سے ایک بندے کو لے کر آؤ تو ہمارے ملک کے خزانوں کو سنبھالے. کبھی
ہم پہ کوئی مسلط، کبھی ہم پہ کوئی مسلط. ابھی چند دن پہلے پنجاب کے اندر ایک شخص کا قادیانی تھا، پہلے اس میں سے چھوڑے چکا تھا، لوگوں نے احتجاج دھرنے کر کے اس کو ہٹا دیا. اب اس کو ڈی جی نیب بنایا جا رہا ہے. مسلمان چپ ہو گئے، شہر کو کو پتہ نہیں چلے گا. اب اٹھاؤ اس کو نیب کا ڈی جی بناؤ. کیوں؟ مسلمان تو سوئے ہوئے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیچارے پیسہ کمائیں، کھائیں، کیا کریں، وہ کرو اپنے اپنے کام. میرے اور آپ کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے لوگ میرے اور آپ کے دین پر ہی معاملہ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے لوگوں کے منکروں کو ہمارے حکمران کو مسلم کرتے ہیں. وہ بتاؤ وہ وہاں بیٹھ کر کے فیصلہ کرے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. 22 کروڑ مسلمانوں پر ایک قادیانی مسلط کرے، 22 کروڑ مسلمانوں پر ایک غیر مسلم کو مسلط کرنا، یہ کتنی بڑی دکھ کی بات ہے. اور اس ملک میں سیاست کیوں کرتا ہے؟ یہ ہمیں دین سکھاتے ہیں. خود کو ہونا وہ ہم نہیں کر سکتے، ہمیں کو بتانا پڑتا ہے یہ قادیانی اس کو مارو، یہ قادیانی اس کو مارو. ہم کو بتاتے ہیں تمہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری کوئی تمہیں اور خود محبت نہیں ہے؟ کیا تم صحابہ کرام کے ماننے والے نہیں ہو جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی پر قربان کر دیا، اور تم ایک قادیانی کو غیر مسلموں کو ہم پر اس لیے مسلم کرتے ہو کہ کافروں کو خوش کر لیا جائے، بیرونی آقاؤں کو خوش کر لیا جائے؟ یاد رکھو مسلمانی خدا نہیں گرا پڑا نہیں. یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر